بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، مشہور واقعہ ہے جس کے متعلق غور کیا جائے تو حضرت لال شہباز قلندر کی عظمت اور روحانیت میں ان کی شان نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ کی درگاہ عالیہ کے موجودہ سجادہ نشین سے پہلے جو سجادہ نشین تھے ان کا انتقال ہو گیا، اب نئے جانشین کا انتخاب پیش نظر تھا۔ اس انتخاب میں 3 افراد امیدوار تھے، تینوں کو روحانیت میں بڑی دستگاہ حاصل تھی، ہر ایک کے ماننے والے بے شمار تھے، اب تینوں کو بیک وقت منتخب کرنا بھی مشکل تھا۔ تاہم یہ بات بعید قیاس نہ تھی کہ اس کے انتخاب کے نتائج بحث تنازع بنتے۔ تینوں امیدواروں کو انتخاب سے چند روز پہلے ایک رات ایک جیسا ہی خواب آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس درگاہ عالیہ کا سجادہ نشین تم تینوں میں سے کوئی بھی نہ ہوگا، بلکہ اس کے لیے کسی اور کو منتخب کیا گیا ہے۔ تینوں حضرات خواب دیکھنے کے بعد خاموش رہے اور اپنے خواب کو ایک دوسرے کے سامنے بیان کرنے سے گریز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے روز دوبارہ تینوں کو وہی خواب دکھایا اور اس میں اس شخص کا پتہ بھی بتایا، مگر ان تینوں نے پھر خاموشی اختیار کی۔ تیسرے روز اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر خواب میں حکم دیا، تم تینوں میرے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کرتے؟ جاؤ اور اس شخص کو ڈھونڈ کر لاؤ جس کو ہم نے حضرت لال شہباز قلندر کی مجاوری کے لیے منتخب کیا ہے۔ اب تو تینوں امیدواروں نے ایک دوسرے کو اپنے خواب جو تواتر سے انہیں آئے تھے سنانے لگے اور اس شخص کا پتہ بھی بتایا جس کے متعلق حکم ربی ہے۔ وہ خوش نصیب شخص جن پر خدا کی عنایت بے پایا ہوئی پشاور کے کسی ہسپتال میں ڈاکٹر تھے۔ وہ خوش نصیب شخص جن پر خدا کی عنایت بے پایا ہوئی تھی پشاور کے کسی ہسپتال میں ڈاکٹر تھے اور ماہر امراض چشم سے یعنی آنکھوں کے ڈاکٹر تھے۔ بظاہر ایک ڈاکٹر کا سجادہ نشینی کے ساتھ کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی حکم آزیدی وہ تینوں صاحبان جو خود سجادہ نشینی کے امیدوار تھے اللہ کے منتخب کردہ سجادہ نشین کو لینے کے لیے چل پڑے۔ پشاور پہنچ کر وہ ڈاکٹر صاحب سے ملے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ ان کا نام ڈاکٹر عارف تھا۔ جب ڈاکٹر صاحب نے ان تینوں سے سجادہ نشینی کے بارے میں سنا تو کہا، بھائی لوگوں، میرا اور جان نشینی کا کیا واسطہ؟ میں ڈاکٹر ہوں، میرا کام تو مریضوں کا علاج کرنا ہے، میں تم لوگوں کے ساتھ کبھی نہ جاؤں گا۔ ان تینوں اشخاص نے یک زبان ہو کر کہا، ڈاکٹر صاحب، ہم خدا کے حکم سے آپ کے پاس آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لے کر ہی جائیں گے۔ اس پر ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا، دیکھو تم لوگوں کو بے شک خدا نے حکم دیا، لیکن مجھے تو خدا نے کوئی حکم نہیں دیا، اس لیے میں بھی خدا کے حکم کا منتظر ہوں، اور جب تک مجھے خدا کی طرف سے کوئی حکم نہیں ملے گا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ یہ بات سن کر تینوں صاحبان ڈاکٹر صاحب کے ساتھ متفق ہو گئے کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ بے شک خدا کے حکم کا انتظار کریے، ہم اس وقت تک یہیں آپ کے پاس رہتے ہیں۔ 2-3 روز کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان ڈاکٹر صاحب کو خواب میں بتایا کہ تمہیں میں نے اس وجہ سے حضرت لال شہباز قلندر کے استان عالیہ کا سجادہ نشین منتخب کیا ہے کہ تمہارے والد نے حضرت مصوف کی بڑی خدمت کی تھی، چنانچہ تم اسی وقت 7 شریف روانہ ہو جاؤ۔ اب ڈاکٹر صاحب کا دل مطمئن ہو گیا اور انہوں نے ان تینوں افراد کو بلایا اور کہا، بھائی تم تینوں سچ کہتے ہو کیونکہ یہ وقتاً اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے، اسی لیے اب مجھے آپ کے ساتھ جانے میں کوئی تردد نہیں، میں اب خوشی کے ساتھ تم لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ ڈاکٹر نے جا کر سجادہ نشینی کی سیٹ سنبھال لی اور آج بھی وہی درگاہ مقدسہ کے سجادہ نشین ہیں۔ ان فرائض کے علاوہ وہ لوگوں کی آنکھوں کا مفت علاج بھی کرتے ہیں۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے خدا کو حاصل کرنے کے لیے لوہے کے چنے چبائے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی شب بیداریاں اور گرازاریوں کو ضائع نہیں کرتا اور ان کو دنیا میں بھلائی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ۔